ناظرین، یمن اور حزب اللہ نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بڑے مارکے کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور اب دو فلسطین کے بڑے اتحادی وہ مل کر اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یمن نے اسرائیل کی بندرگاہوں اور حساس ایریاز کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ حزب اللہ نے کئی اسرائیل کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے چیک پوائنٹس ہیں، ان کی ملٹری پوزیشنز ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے اور ہنڈریڈز آف راکٹس ایک بار پھر حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں۔ جب سے ناظرین رمضان کا آغاز ہوا ہے، حزب اللہ کے حملے ایک نئی طرز میں نظر آ رہے ہیں اور اب تک کوئی 1000 کے قریب راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے جا چکے ہیں حزب اللہ کی جانب سے۔ یہ بہت بڑے سٹیٹ سامنے آئے ہیں اور بالکل اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ نئی طرز کے راکٹس حزب اللہ استعمال کر رہی ہے اور اب یہ والا جو نیا کام شروع ہو گیا ہے، پہلی بار 157 ڈیز کی جنگ میں پہلی بار لیبنن یعنی حزب اللہ اور یمن نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل پوری طرح سے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ ادھر لیبنن کے بارڈر سے لے کر نیچے ایلات تک ناظرین دھماکے ہی دھماکے سنائی دے رہے ہیں اور اس وقت جو اسرائیل کے اینالسٹ ہیں، اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ چیخ رہا ہے کہ یہ جو اب نئی ریالٹی پیدا ہو گئی، اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ دو فلسطین کے اتحادیوں نے مل کر حملہ کیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اور خبریں ناظرین یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے پاس فوج کم پڑ گئی ہے، لیبنن بارڈر پر اسرائیل کے پاس فوج کم پڑ گئی ہے۔ یہ بڑے حقائق اور ثبوت وہاں سے سامنے آگئے ہیں۔ یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم چونکہ بار بار آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بڑے حملے ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، آپ ہر ویڈیو میں یہ بتا دیتے ہیں کہ بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے، پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں صورتحال اس طرح کی ناظرین بن گئی ہے کہ ہر گھنٹہ بہ گھنٹہ وہاں سے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں۔ یعنی اگر پہلے پورے دن کی جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اگر حزب اللہ کے حوالے سے ایک ویڈیو کمپائل ہم کرتے تھے تو اب ہر ویڈیو میں ہمیں حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنے زیادہ حملوں کی شدت وہاں پر ہے کہ ہر گھنٹہ بہ گھنٹہ وہاں سے تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ بھائی اتنے زیادہ حملے وہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو بالکل ہم ایک نئے راؤنڈ میں، ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ فیز ہے، رمضان المبارک کا یہ جنگ کا فیز ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، جو کہ بڑے مارکے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ایک عظیم جنگ اسلام کی وہ اس وقت یہاں پر جاری ہے۔ فلسطین ایک مقدس ترین ٹکڑا زمین کا، ایک مقدس ترین جگہ جس کے لیے اب سے پہلے سینکڑوں سالوں میں کئی جنگیں لڑی گئی ہیں اور اب دنیا کی سب سے ایک بڑی جنگ غزہ پر لڑی جا رہی ہے، ویسٹ بینک پر لڑی جا رہی ہے، فلسطین پر لڑی جا رہی ہے اور یہ دنیا کی جو جیو پولیٹکس ہے اس کو یہ جنگ جو ہے وہ طے کر رہی ہے۔ اب سے پہلے ناظرین کیا تھا کہ غزہ میں لڑائی چل رہی تھی، لیکن اب یہ جو لڑائی ہے وہ ویسٹ بینک میں پہنچ چکی ہے۔ لیکن اسی درمیان جو بڑی خبر ہے اس وقت بالکل نئی طرز کی ایک نئی ریالٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے کہ یمن اور لیبنن نے مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ پہلے میں اسرائیلی میڈیا کی زبانی یہ جو نئی ریالٹی پیدا ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اب یہ اچانک نئی صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے جس سے اسرائیل جو ہے وہ کانپ گیا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے ناظرین سنیے گا، Sirens sound simultaneously in the north and in Eilat and coordination between Lebanon and Yemen is increasing۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ simultaneously sirens جو ہیں وہ اوپر جو لیبنن کا بارڈر ہے وہاں پر بج رہے ہیں اور وہاں سے لے کر ایلات یعنی نیچے ریڈ سی کے ساتھ پورا کہاں وہ بارڈر کہاں یہ بارڈر، یعنی ادھر بھی سائرن ادھر بھی سائرن ایک ساتھ جو ہے وہ دھماکے سنائی دے رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ مختلف چیز کیا ہے، ایلات پر تو پہلے بھی حملے ہوئے، لیبنن کے بارڈر پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، تو اس میں نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز ناظرین یہ ہے کہ پہلی بار اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوارڈینیشن کے ساتھ حملہ ہوا ہے، یعنی ادھر لیبنن میں حملے ہوئے لیبنن کے بارڈر پر اور ادھر ایٹ دا سیم ٹائم یمن نے حملہ کیا۔ تو اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ انکشاف کر رہا ہے کہ اب یہ والا جو حملہ ہے یہ دونوں نے کوارڈینیٹ کر کے کیا ہے کہ ایک ایسی لڑائی چھیڑی جائے کہ بھائی پورا اسرائیل ایک دم دھماکوں سے گونج اٹھے، وہاں نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، ایک بارڈر سے لے کر دوسرے بارڈر تک مکمل یہ اسرائیل دھماکوں سے گونجنا چاہیے۔ یہ کوارڈینیشن کے ساتھ حملہ ہوا ہے، یعنی پہلے
یمن نے ایلات پر حملے کیے، لیکن وہ اپنے حساب سے حملہ کرتا تھا. یعنی اگر وہ بلسٹک میزائل فائر کر رہا ہے یا ڈرونز فائر کر رہا ہے تو اس کا لیبنن سے کوئی کوارڈینیشن نہیں آئی. لیبنن اپنے مطابق حملے کر رہا ہے، یمن اپنے مطابق حملے کر رہا ہے. لیکن اب اس رمضان المبارک میں یہ جو مارکا چھڑ گیا ہے، اس میں یمن کوارڈینیٹ کر رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ کہ اچھا حزب اللہ حملے کر رہی ہے تو یمن بتا رہا ہے کہ اتنے ٹائم پر اس وقت ہم فلاں ایریاز کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، تو ایک ہی وقت میں یہ دھماکے جو ہے وہاں پر سنے جانے چاہیے. اور اس طرح اسرائیل انگیج ہونا چاہیے اور اسرائیل ڈیوائیڈڈ ہونا چاہیے، اس کی فورسز ڈیوائیڈڈ ہونی چاہیے. وہ پہلے ادھر دھماکے ہوں تو وہ ادھر ساری ان کو پتہ چلے بھئی ادھر ہو گیا، ساتھ ہی پھر ادھر دھماکے ہو جائے. تو اس طرح ان کو دو فرنٹس مکمل اب ہم نے ان کو جو ہے وہ وہاں پر اٹیک کرنا ہے اور دو فرنٹس مکمل ایکٹیولی وہاں پر ہم نے حملے کرنے ہیں. تو اب اسرائیل کے مطابق یہ سب سے ان کے لیے سنجیدہ صورتحال ہے. دو فرنٹس اب ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کے خلاف. حزب اللہ والا تو ہے ہی ہے، لیکن اب ایلات کے ساتھ جب وہ کوارڈینیشن کے ساتھ حملے شروع ہو گئے تو دو فرنٹس اب جو ہے وہ ان کے خلاف فعال ہو چکے ہیں. اور اسرائیل اس کو بہت زیادہ خطرناک صورتحال قرار دے رہا ہے، ایک ایسی صورتحال قرار دے رہا ہے کہ جس سے نمٹنا اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. کہ جب اب یمن سے کوارڈینیشن کے ساتھ حملے ہوں گے اور ان کے حساس ٹارگٹس کو یہاں پر نشانہ بنایا جائے گا تو پھر کیسے صورتحال کو وہ مینج کریں گے. اس لیے اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، لٹرلی اس وقت اسرائیل کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صورتحال کو اب ہینڈل کس طرح سے کریں گے. تو اس طرح ناظرین یمن کی جانب سے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایلات کا جو علاقہ ہے، یعنی ایلات کی جو بندرگاہ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا. ساتھ اسی ایلات کے علاقے میں جو ان کے نیول ہیڈ کوارٹرز ہیں یا نیوی سے متعلق جو ایسٹس ان کے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ساتھ سمندر لگ رہا ہے تو ان کے نیول ایسٹس یہاں پر ہیں، ان کو یمن کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. اب ذرا حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پھر اس پوری جو اب نئی ریالٹی پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے آخر میں بھی چل کر کچھ بات کریں گے. کس طرح فوج کم پڑ گئی ہے، اب یہ جو مکمل فرنٹس فعال ہو چکے ہیں تو اب ان کے پاس فوج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں فرنٹس پر لڑ سکے. اب ان کے پاس فوج نہیں بچی ہے. وہ الٹا یوتھ کو کہہ رہے ہیں، اسرائیلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤ، بڑا مشکل ٹائم ہے، ریاست ٹوٹ رہی ہے اور اسرائیلی جو ہے وہ بیرون ملک فرار ہو رہے ہیں. تو اب اس پر آخر میں چل کر بات کرتے ہیں. لیکن ابھی جو حزب اللہ کے نئے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور ذرا حدت چیک کریے گا کہ کس لیول کے میگا اٹیکس جو ہیں وہ اس وقت حزب اللہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. ذرا سٹیٹمنٹ سنتے جائیے. کئی سٹیز پر، ان کے کئی سیٹلمنٹس پر ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے. یعنی اب یہ نہیں ہو رہا کہ ایک دو سیٹلمنٹس، کئی متعدد جو ایریاز ہیں، متعدد ٹاؤنز ہیں، سیٹلمنٹس ہیں، سٹیز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سائرن ساؤنڈ ان سیورل ایریاز ان ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن. سیورل ایریاز وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں. پھر ناظرین ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. المائدین رپورٹ کر رہا ہے سائملٹینوس لانچ آف میزائل launches from Lebanon targeting the regions of Western Galilee, Upper Galilee and Finger Galilee. یہ اگر آپ میپ پر دیکھیں تو یہ بہت بڑے علاقے ہیں ان کے، ویسٹرن گلیلی، اپر گلیلی اور فنگر آف گلیلی. تو وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب پورے کے پورے علاقوں میں دھماکے دھماکے سنائی دے رہے ہیں. مطلب اتنے وسیع ایریاز، اتنے بڑے علاقے، وہاں پر دھماکے ہی دھماکے سنائی دے رہے ہیں. اور سیملٹینوس جو میزائل لانچ ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے. پھر نہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرنز ساؤنڈ ان شتولا ان نارتھ. اب یہ جو سٹیٹمنٹس وہ جاری کر رہے ہیں اسرائیلی میڈیا، اس میں آپ ان حملوں کی جو انٹینسٹی ہے اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں لیبنن کے بارڈر پر اس وقت کس طرح کی صورتحال اسرائیل فیس کر رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل ادھر اٹیک نہیں کر رہا ہے، اسرائیل ادھر بھی اٹیک جا کے کر رہا ہے. ان کی فضائیہ لیبنن میں جا کر اٹیک کر رہی ہے، ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، حزب اللہ کے فائٹرز کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور لیبنیز جو ہیں، جو سویلینز ہیں، ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. جو کل ایک فیملی شہید ہوئی ہے جس کا غم ابھی تک لیبنن میں منایا جا رہا ہے. ایک بڑی پڑھی لکھی فیملی، دو ان کے جوان بیٹے اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ابھی پروفیسر بھرتی ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ابھی پروفیسر وہ بھرتی ہوا تھا، ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گیا. گھر میں یہ پوری فیملی موجود تھی، اس گھر کو نشانہ بنایا گیا گاؤں کے، اور وہ ساری فیملی شہید ہو گئی. تو لیبنن والی سائیڈ پہ سویلینز کو بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں، اور حزب اللہ کے فائٹرز بھی شہید ہو رہے ہیں، اور ہائی پروفائل جو فائٹرز ہیں نا وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. یعنی ایک لیبنیز پارلیمنٹیرین ہیں بڑے مشہور، ان کا بیٹا اس جنگ میں شہید ہوا ہے.
تو وہاں پر بھی بہت بڑے لیول پر قربانیاں دی جا رہی ہیں. کوئی آسانی سے ایسا نہیں ہے کہ صرف حزب اللہ ہی اٹیک کر رہی ہے, اسرائیل بھی اٹیک کر رہا ہے اور ادھر شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. سو دو طرفہ لڑائی اب یہ چھڑ چکی ہے. ادھر اب اسرائیل جو ہے اس نے بھی حملے مسلسل شروع کر دیے ہیں اور ادھر نقصان ہو رہا ہے. اگلی ناظرین خبر سنیے گا, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے فالوئنگ دا ساؤنڈ آف سائرنز ان دا ویسٹرن اینڈ اپر گلیلی 22 راکٹس ور ڈیٹیکٹڈ launching towards the western Galilee. 22 rockets on western Galilee. یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اتنے ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں یہ نہیں پتا, لیکن اتنے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف رمضان کے آغاز سے اب تک 1000 کے قریب تو ہو چکے ہیں. تو ابھی رمضان تو مطلب پرسوں مڈل ایسٹ میں اور کل سے یعنی یہاں پر آج جو ساؤتھ ایشیا ہے یہاں پر تو پہلا روزہ یہاں پر ہے, ادھر دوسرا روزہ ہے. تو یہ اس کو ہم 24 سے 48 گھنٹے کہہ سکتے ہیں. اس میں 1000 کے قریب جو میزائل اور راکٹس ہیں وہ فائر ہو چکے ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. الجزیرہ صورتحال کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. سائرنز آر ساؤنڈنگ ان سیورل ایریاز ان اپر گلیلی آن بارڈر ود لیبنان. سیورل ایریاز میں الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سائرنز بج رہے ہیں, یعنی وہاں پر اٹیک ہوا ہے. پھر ناظرین دیکھیے گا, سائرنز ساؤنڈ ان ملیوت ترشیحہ اینڈ نمبر آف ویسٹرن گلیلی سیٹلمنٹ سے مراد مختلف شہر جو ہیں. تو یہ اسرائیلی میڈیا, لیبنیز میڈیا, الجزیرہ, یہ ان کو جو ملٹی ڈائمینشن حملہ ہے اس کو بیان کر رہا ہے. پھر اگلی سٹیٹمنٹ دیکھیے, انٹینس فائر فرام لیبنان واز فائرڈ ٹورڈ آکوپیشن ٹارگیٹ ان اپر گلیلی. انٹینس فائر, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. شدید ترین جو حملے ہوتے ہیں نا, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مثال 2 3 4 5, اکثر آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, یہ اس لیول کے حملے ہیں. یعنی آگ ہی آگ ہر طرف, دھماکے دھماکے, شعلے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں. پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں میزائل سالوو واز لانچ فرام لیبنان ٹورڈز ویسٹرن گلیلی. پھر ناظرین بتا رہے ہیں بمبارڈمنٹ ود آرٹلری شیلز ا ڈپلائمنٹ آف زائنسٹ اینمی سولجرز ان دا ویسینٹی آف مونک سائٹ. تو ایک جو ان کی ڈپلائمنٹ تھی فوجیوں کی اسرائیلی, ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کی یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب ناظرین میں آپ کے سامنے دو بہت بڑی سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں اسرائیل کی سائڈ سے, جو ان کی شکست کا بہت منہ بولتا ثبوت ہے. بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے. یہ شکست اور فتح کو سمجھنے کے لیے, موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے, یہ جو عظیم الشان یہ مارکا چھڑ گیا ہے, اس مارکے میں اسرائیل کی پوزیشن کیا ہے, کیا وہ اس کو جیت پا رہا ہے. اسرائیل کے اندر بیٹھے ان کے تھنک ٹینکس, ان کے سیاستدان اور تجزیہ کار کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح کی صورتحال کا سامنا, اور کیا وہ جیت پائیں گے یا نہیں. سو یہ دو بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا, اور آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے جیت ہار کے حوالے سے کہ فلسطین کے اتحادی جیتیں گے یا نہیں, تو یہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی. اسرائیلی میڈیا ناظرین بتا رہا ہے اپوزیشن لیڈر یار لیپڈ, if clashes occur in the north there will be not enough soldiers to fight them. بہت بڑی یہ سٹیٹمنٹ ہے اپوزیشن لیڈر اسرائیل کا. وہ کیا بات کر رہا ہے کہ اگر یہاں پر فل سکیل جنگ چھڑتی ہے, جو کہ چھڑنے جا رہی ہے, جس کی تیاری کا آپ کو سارا پتہ ہے, ساری جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, تو اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر اتنا بڑا انکشاف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تو فوجی نہیں ہے حزب اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیے, خالی دھمکیاں دینا, بڑے بڑے خواب دیکھنا, یہ گریٹر اسرائیل بنا دیں گے, بیروت کو غزہ بنا دیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کی بڑی بڑی دھمکیاں جاری ہیں, بڑے بڑے خواب بھی یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بھائی اینڈ گیم ان کا نہیں ہے, آخر میں یہ فاتح نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ آج گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں. اور جس طرح سے فلسطین کے اتحادیوں نے مل کر حملہ کیا ہے, اس نے صورتحال کو بہت بدل دیا. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسرائیل کا دل چاہا جس پر چڑھ دوڑا, اور باقیوں کے اپنے اختلافات ہیں. آپ اندازہ لگائیے یار, فلسطین کے اندر کتنے اختلافات تھے. فلسطین کی تنظیمیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. حماس غزہ میں ہے, فتح جو ہے وہ ویسٹ بینک میں ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, ایک دوسرے سے سلام لینے کو تیار نہیں تھے. تو اس طرح آزادی فلسطین ہو سکتی تھی. تو اسرائیل نے ان کو ڈیوائیڈ کیا اور ان پر رول کرتا رہا. اس نے پورے مڈل ایسٹ کو بھی ڈیوائیڈ کیا اور ان پر رول کرتا رہا. تو آج جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور جنگ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, فتح ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب مل کر حملہ ہوا ہے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ غزہ میں جنگ چل رہی ہے, حزب اللہ نے حملہ کر دیا, اس سے کیا ہوا کہ اسرائیل ڈیوائیڈ ہو گیا, اسرائیل کی فوج ڈیوائیڈ ہو گئی. غزہ میں ان کو لاکھوں فوج بھیجنا پڑی اور وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور پھر جو حزب اللہ نے حملہ کیا
بہت بڑی فوج جو ہے وہ لیبنان بارڈر پر تعینات کرنا پڑی، بہت بڑے وسائل جو ہیں وہ لیبنان بارڈر پر وہاں پر ڈپلائے کرنا پڑے۔ اگر یہ لیبنان کا بارڈر ایکٹیو نہ ہوتا، اگر لیبنان کا بارڈر ایکٹیو نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا کہ اسرائیل کے سارے وسائل، ان کی ساری فوج بڑی آسانی کے ساتھ غزہ میں وہ ساری ڈپلائے کرتے، سارے وسائل وہاں پر لگاتے، ساری انرجی، سارا فوکس وہاں پر لگاتے اور شاید وہاں پر فاتح ہو جاتے، شاید، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ صورتحال بن سکتی تھی، کیونکہ ایسے ہی جنگیں ایسے ہی جیتے جاتے ہیں نا، اسی ریالٹیز کے اوپر جیتی جاتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جیتی جاتی ہیں۔ تو جب یہ ان کی فورسز ڈیوائیڈڈ ہو گئیں، آدھی ادھر جا کے ڈپلائے ہو گئیں، ان کے لاجسٹکس وہاں پر ڈپلائے ہو گئے، پھر کیا فرق ہوا کہ ویسٹ بینک میں ایک منظم مہم شروع ہو گئی۔ یہ ویسٹ بینک کی جو منظم مہم ہے، اس نے بھی بڑا فرق ڈالا ہے۔ ویسٹ بینک میں بھی ان کو بہت بڑی تعداد میں فوج جو ہے وہ وہاں پر ڈپلائے کرنا پڑی ہے۔ جیسے ابھی تازہ ترین صورتحال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج مزید یروشلم میں ڈپلائے کی گئی ہے، تو غزہ سے مزید ان کو فوج نکالنا پڑی ہے۔ تو اس چیز نے جب یہ سارے کٹھے مل کر آئے، اب جیسا کہ آپ دیکھیں یمن اور لیبنان نے، حزب اللہ نے تو کوارڈینیشن کے ساتھ حملے شروع کر دیے ہیں، تو اس طرح اسرائیل کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہے، ان کی ڈویژن ہوئی ہے، تو اس لیے معاملات ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے اور ابھی تک وہ فتح اناؤنس نہیں کر سکے ہیں۔ 157 دنوں کی جنگ اور اسرائیل اپنی وکٹری اناؤنس نہیں کر سکا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 100 سال کا یہ مسئلہ ہے، 100 سال میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، آپ 100 سال نکال کر دیکھ لیجئے، کیا کبھی اتنی لمبی جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کی عربوں کے ساتھ یا باقی تنظیموں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ؟ کوئی اتنی لمبی جنگ نہیں چلی۔ تو یہ بڑی کمال حکمت عملی تھی، اور حزب اللہ کا فل سکیل جنگ میں نہ آنا یہ بھی بہت زبردست حکمت عملی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک وقت تک، یعنی اب تک وہ بہت شاندار حکمت عملی رہی ہے، اب تو آنا ہی آنا ہے آل آؤٹ وار میں، لیکن اب تک جو بہت شاندار طریقے سے ایک مکمل جنگ نہ چھیڑ کر حزب اللہ نے بہت زبردست کیا ہے، کیونکہ اس سے ایک یہ ہوا کہ دنیا کا جو نیریٹو ہے وہ بہت آگے پرمان چڑھتا رہا فلسطین کے لیے، جس طرح ساری دنیا سے آواز اٹھی۔ پھر اسرائیل کے اتحادیوں کو جو ہے نا وہ موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی فورسز بھیج سکے۔ اگر حزب اللہ آ جاتی تو پھر ان کے پاس بہت پہلے موقع ہونا تھا۔ آج دیکھیں نا کہ جہاں پر یورپ جا کر کھڑا ہو گیا ہے، اب حزب اللہ آ بھی جائے تو وہ اپنی فورسز نہیں بھیج سکتا۔ لیکن شروع والے دنوں میں آپ نوٹ کریں کہ جو UK کا پرائم منسٹر ہے وہ طیارے پر اترا تھا، اس طیارے میں جس پر اسلحہ تھا۔ یعنی کبھی اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے گئے کہ کوئی ملک کا پرائم منسٹر، اور UK کا پرائم منسٹر، عظیم برطانیہ، ایک ایسی بڑی سلطنت جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس بڑی سلطنت کا، اس گریٹ بریٹن کا پرائم منسٹر اسرائیل آ رہا ہے، اور کس طرح آ رہا ہے کہ اس طیارے میں جس میں اسلحہ ہے۔ یعنی بھائی اسلحے والے طیارے الگ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کے طیارے الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک جیسچر تھا کہ ہم کس حد تک کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے اگر اس وقت حزب اللہ آ جاتی تو ان سب کے پاس بڑا زبردست جواز، کیونکہ اس وقت عوام کا بھی تو اتنا پریشر نہیں تھا، عوام کے سامنے اسرائیل کی یہ ریالٹی سامنے نہیں آئی تھی، اور کروڑوں کرسچنز اس طرح کھڑے نہیں ہوئے تھے، اور اتنا دباؤ انہوں نے اپنی حکومتوں پر نہیں پیدا کر لیا تھا۔ تو اس وقت اگر حزب اللہ فوری جنگ میں آ جاتی تو یہ پورا جواز ہوتا یورپی اتحادیوں اور امریکہ کے پاس کہ وہ اپنی فورسز یہاں پر اسی وقت بھیج دیتے۔ تو یہ ایک بڑی کمال حکمت عملی تھی جس کے تحت یہ جنگ چلائی گئی، اور آج آپ دیکھیے فل سکیل جنگ نہ چھیڑنے کے باوجود اسرائیل کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو فوج ہی نہیں بچی۔ تو فوج کہاں گئی؟ دیکھیں نا وہ فوج کہاں گئی؟ یہ ساری ایک پلاننگ تھی جس کے تحت یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور اس میں آج ہمیں واضح برتری جو ہے وہ فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے بڑی سٹیٹمنٹ، اس لیے میں نے 2-3 منٹ میں اس کی میں نے پوری آپ کو اہمیت سمجھائی ہے کہ بھائی اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز وہ بات نہیں کر رہے۔ اور لاکھوں کی اسرائیلی فوج تھی نا، وہ کدھر گئی؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان سے ابھی تو فل سکیل جنگ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فوج ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ پھر ناظرین اگلی سٹیٹمنٹ دیکھیے، چیئرمین آف دا اسرائیل آور ہوم پارٹی، what is happening in the north is shameful isolation and a fatal attack on Israeli deterrence۔ پھر ایک بہت بڑا انکشاف ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ بھائی ہماری جو ڈیٹرنس ہے، ڈیٹرنس ہوتا ہے کہ ایک مطلب ایک ملک کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ پوری طرح سے پاش ہو کے رہ گئی ہے۔ جو اسرائیل کی سیکیورٹی ہے وہ پوری طرح سے کولیپس ہو گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کس طرح حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر آ کر اٹیک کر رہی ہے، کس طرح عراق آ کر اسرائیل کے اندر اٹیک کر رہا ہے، کس طرح شام کر رہا ہے، کس طرح یمن 1600 کلومیٹر بیٹھ کر اسرائیل کے اندر اٹیک کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اسرائیل کے اندر اس حد تک حملے ہو سکتے ہیں؟
کیا آپ نے سوچا تھا کہ یمن میں اتنی پاور ہے کہ وہ اسرائیل پر جا کر اٹیک کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا اسرائیل کے بارے میں آپ کی پرسیپشن کیا تھی یا باقی دنیا کی پرسیپشن کیا تھی کہ یہ تو بڑی کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا؟ ایسی پرسیپشن تھی نا. آج اس پرسیپشن کا کیا ہوا؟ اس ڈیٹرنس کا وہ جو ایک روب اور دبدبہ بنا ہوا تھا کہ اسرائیل پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. آج اس اسرائیل کا کیا ہوا؟ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ what is happening in north is shameful. یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور آئسولیشن ہے کہ ہمیں سب جو ہیں وہ اکیلا چھوڑ گئے ہیں. وہ جو جن کے پرائم منسٹر اسلحے کی تیاری میں آتے تھے ہمارے ملک میں، وہ بھی ہمیں آئسولیٹ کر گئے، چھوڑ گئے ہیں، اور فاٹل اٹیک ہو رہے ہیں. یعنی مہلک جو حملے ہیں وہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. ہماری جو ڈیٹرنس ہے، ہمارا جو دبدبہ تھا، ہماری جو سیکورٹی تھی، وہ پوری طرح سے کولیپس ہو چکی ہے. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہوئی پڑی ہے. سیریا کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، the murderer Netanyahu did not leave any rules without breaking them from international law to children rights, women rights, democracy and peace. سارا زور انہوں نے لگا دیا، بچوں کو مار دیا، عورتوں کو. روزانہ غزہ کے اندر 63 وومن جان سے جا رہی ہیں. کوئی معمولی چیز ہے؟ 63 وومن روزانہ اپنی جان سے جا رہی ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں بچی کہ اسرائیل یہ کر لیتا تو فتح حاصل کر لیتا. یعنی اس نے پورا زور لگایا، کوئی قاعدے اور ضابطے کو اس نے نہیں مانا، بغیر قاعدے اور ضابطوں کی یہ جنگ لڑی گئی. لیکن پھر بھی اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر فاتح نہیں ہو سکا، بلکہ عبرتناک اس کو شکست ہوئی. اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے فوجی نہیں بچے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح رمضان المبارک میں یہ ویو اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حملوں کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. فلسطین کے اتحادی 1 سٹیپ فارورڈ آ چکے ہیں. یمن اور لیبنان نے ایک کوارڈینیشن کے ساتھ حملہ کر دیا ہے. آگے دیکھیے کہ اب اسرائیل کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.